الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا ہے کہ تم میں سے اللہ کے راستے میں جدوجہد، جہاد اور کوشش کرنے والے کون ہیں اور تم میں سے صبر کرنے والے کون ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اشک بار تھے، رو رہے تھے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے، قد دخل علی ملک لم يدخل علی قبلها، اس سے پہلے وہ کبھی میرے پاس نہیں بھیجا گیا ہے، اور اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ان ابنک ھذا حسین مقتول، یہ آپ کا بیٹا، یہ آپ کا نواسہ حسین آپ ہی کی امت کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے گا۔ وَرَأَيْتَنِي مِن تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا، اور اس فرشتے نے مجھے وہ مٹی بھی دکھائی ہے جس کے اوپر میرے اس نواسے کو، میرے بیٹے کو قتل کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم وصدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی گفتگو کے 3 حصے کروں گا۔ ہماری گفتگو کا موضوع جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، واقعہ کربلا، اس کا پس منظر اور ہمارے لیے اس واقعے میں اسباق۔ پہلے حصے میں اپنی گفتگو کے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر سا تعارف اور آپ کے مناقب رکھوں گا۔ اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں مختصراً اس واقعہ کا پس منظر آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور پھر آخر میں ہم اس میں جو ہمارے لیے اسباق ہیں، ہمارے لیے جو اس میں ہدایات ہیں، ہمارے لیے جو اس میں روشنی ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ کچھ اشارات کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات میں 2 عورتیں تمام عورتوں کی سردار ہیں، ایک حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی مریم بنت عمران، اور دوسری خدیجہ بنت خلید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں اور 2 بیٹے عطا فرمائیں۔ اللہ کے حکم سے آپ کی 3 بیٹیاں سوائے حضرت فاطمہ کے اور تمام بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو اپنے دل کا ٹکڑا کہا کرتے تھے۔ جب وہ تشریف لاتی ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے، جہاں پر خود بیٹھے ہوا کرتے تھے ان کو اس جگہ پر بٹھاتے، کہیں سفر پر جاتے سب سے آخر میں ان سے ملتے، واپس آتے تو سب سے پہلے ان سے ملتے۔ اور محدثین نے حضرت فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیے میں جو مشابہت تھی اس کو واضح کیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جس انسان کے ساتھ سب سے زیادہ ملتی تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے زیادہ رسول اللہ کی چال ان کے ساتھ ملتی تھی، اور ایسے چلتی تھی جیسے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا۔ ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جو کہ ان کے چچا زاد بھائی تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے پالا پوسا تھا، اور رسول اللہ اور حضرت علی کی عمر کا فرق تقریباً 30 برس تھا۔ 3 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو بیٹا دیا۔
حضرت علی نے اس کا نام حرب رکھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب نام تبدیل کر کے حسن رکھ دیا۔ 4 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بیٹا دیا۔ حضرت علی نے دوبارہ اس کا نام حرب رکھا، اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل کر کے حسین رکھ دیا، اور اس کے بعد اوپر تلے پھر 2 بیٹیاں ہوئیں، زینب اور ام کلثوم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 6 سال کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا، اور اسی طرح اپنی والدہ کے ساتھ 6.5 سال کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت حسین کی وفات 61 ہجری میں میدان کربلا میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور وہیں پر آپ کی 58 سال کی تقریباً 58 سال کی عمر میں آپ کی تدفین ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ تینوں بیٹوں کا نام آپ نے اپنے والد گرامی کے نام پر رکھا، علی علی علی۔ تینوں کا نام علی تھا، علی اکبر بڑا علی، علی اوس درمیان والا علی، اور علی اصغر سب سے چھوٹا علی۔ آپ کے دونوں بیٹے میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے، سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا، جبکہ علی اوس جن کو زین العابدین بھی کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ بیمار تھے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، اتنے شدید بیمار تھے، اور ان کو حضرت حسین نے میدان کربلا میں حضرت زینب کے سپرد کیا ہوا تھا۔ یزیدی فوج نے انہیں بھی ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ان کے گلے پر حضرت زین العابدین علی اوس کے گلے پر چھری چلانے لگے تو ان کے اوپر حضرت زینب لیٹ گئیں، یوں ان کی جان بخشی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ساری نسل جو ہے وہ حضرت زین العابدین علی اوس سے چلی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات اور فرامین ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ پھر متعدد آپ نے بھی وہ روایات اور واقعات سن رکھے ہوں گے۔ حضرت عمر ایک دفعہ آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں، تو حضرت حسین اور حضرت حسن دونوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے گھوڑے کی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنے ہوئے تھے، آپ نے پوزیشن اختیار کی ہوئی تھی، اور اوپر اپنے پشت مبارک پر حضرت حسین اور حضرت حسن کو بٹھایا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ کتنے خوش نصیب ہیں، کیا سواری میسر آئی ہے ان دونوں بچوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر سواری بھی بہت اعلیٰ ہے اور سوار بھی بہت اعلیٰ ہیں۔ پھر ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر آ کر سوار ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ ہم حیران رہ گئے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد یہ ہمیں بتایا کہ میرے دونوں بیٹے میرے نواسے میرے اوپر بیٹھ گئے تھے، لہٰذا میں نے سجدے کو طویل کر دیا۔ پھر اسی طرح سے حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو گلابی لباس پہن کر مسجد نبوی میں بھیج دیا جمعے والے دن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو مسجد میں جب یہ انٹر ہوئے ہیں تو کیونکہ چھوٹے تھے تو مسجد کی زمین تپی ہوئی تھی، گرم تھی، اس کی وجہ سے ان کی دونوں کی ایڑیاں جلنے لگ گئیں، اور یہ شدت تکلیف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپک کر بھاگے، اور خوبصورت بھی بہت لگ رہے تھے اس لباس میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہ گیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے پہلی دفعہ دیکھا کہ آپ دوران خطبہ منبر سے اتر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لپک کر اپنے ان دونوں صاحبزادوں کو اٹھایا، اور پھر ایک ران کے اوپر حضرت حسن کو بٹھایا، دوسری ران کے اوپر حضرت حسین کو بٹھایا، اور خطبہ جمعہ کو آگے جاری کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں کے سردار قرار دیا، اور کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمس شفتان الحسنین،
صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے لبوں کے اوپر، ہونٹوں کے اوپر حدیث کے الفاظ ہیں، بوسہ دیا کرتے تھے۔ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے؟ ہماری گفتگو کا اگلا حصہ واقعہ کربلا کے پس منظر کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی زندگی کے گوشوں کو سمجھنا ہوگا۔ انسانی زندگی کے بنیادی طور پر دو گوشے ہیں، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی۔ انفرادی زندگی کے آگے پھر تین گوشے ہیں، عقیدہ، عبادات اور رسومات۔ عقیدہ، آپ اللہ کو مانیں، آپ بابا گرو نانک کو مانیں، آپ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانیں، آپ کرشنا اور اشوک کو مانیں، آپ ستاروں کی پوجا کریں، آپ سام کی پوجا کریں، آپ بدھ مت کی پوجا کریں، آپ جو مرضی عقیدہ رکھیں۔ عموماً انسانیت اپنے عقیدے کے لحاظ سے، اور عقیدہ چونکہ مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، انسانیت اپنے عقیدے کے لحاظ سے آزاد رہی ہے۔ بادشاہ، جابر، سلاطین بھی عموماً لوگوں کے عقیدے تبدیل نہیں کر پائے، اور عموماً یہ ہوتا رہا ہے عالم انسانیت میں کہ عقیدہ اور سوچ رکھنے کی انسان کو آزادی رہی ہے۔ ریاستوں میں، سلاطین کے دور میں، چاہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم ہو، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہو، چاہے وہ کنگڈم ہو، بادشاہت ہو، یا کمیونزم ہو، جو بھی ہو، اسی طرح انفرادی زندگی کا دوسرا گوشہ ہوتا ہے عبادات۔ آپ اپنے عقیدے کے مطابق نماز پڑھیں، آپ اپنے عقیدے کے مطابق دھمال ڈالیں، آپ اپنے عقیدے کے مطابق پرارتھنا کر لیں، آپ چاہے قرآن پڑھ لیں، چاہے آپ گیتا پڑھ لیں، آپ چاہے مندر چلے جائیں، آپ چاہے گردوارے چلے جائیں، چرچ چلے جائیں، مسجد چلے جائیں، جیسے مرضی مراسم عبودیت اختیار کر لیں۔ تیسرا انسانی انفرادی زندگی کا گوشہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کسٹمز۔ آپ اپنے عقیدے کے مطابق اپنی شادی پر نکاح کروا لیں یا آگ کے گرد 7 پھیرے لگا لیں۔ آپ اپنے عقیدے کے مطابق آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے کان میں اذان اور اقامت کہہ دیں، یا آپ اس کے کان میں بانسری بجا دیں یا پیانو بجا دیں۔ آپ کا کوئی مر گیا ہے، اس کو نہلا کر کفن دے کر اس کی تدفین مٹی میں کر دیں، یا اس کی لاش کو جلا دیں، یا سمندر میں پھینک آئے، یا مسالہ لگا کے ممی بنا دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو عقیدہ، عبادات اور رسومات یہ انسان کا پرائیویٹ میٹر رہا ہے عالم انسانیت میں۔ کہیں کہیں ان پر قدغن لگی ہے، کہیں کہیں کسی کسی بادشاہ نے، لیکن عموماً انسانیت مجموعی طور پر ان میں آزاد رہی ہے۔ جبکہ جو اجتماعی زندگی ہے وہاں پر انسانیت کو مختلف سلاطین اور بادشاہوں اور گورنروں اور فوجی افسروں اور وڈیروں اور جاگیرداروں کی طرف سے انسانی زندگی کے اجتماعی گوشے میں ہمیشہ سے جکڑ بندیوں اور پابندیوں اور انسانی بنائے ہوئے قوانین کا انسان شکار رہا ہے، ان کو ان کا پابند ہونا رہا ہے، چاہے وہ فرعون ہو، وہ نمرود ہو، یا وہ تاتاری بادشاہ ہو، یا وہ یونانی بادشاہ ہو۔ وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ کسی ملک کا سیاسی نظام کون سا ہوگا، قانون سازی کا اختیار ہمیں حاصل ہوگا، ٹیکس کس چیز پر لگیں گے، معاشی نظام کیا ہوگا، یعنی سیاسی نظام، معاشی نظام اور سماجی نظام، اس ملک میں تہذیب و ثقافت کیا ہوگی، یہ کسی ایک شخص کا کرنے کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اجتماعی نظام ہوا کرتے ہیں، سیاسی نظام، معاشی نظام یا سماجی نظام اور تہذیبی نظام۔ تو انسانیت ہمیشہ سے جو پبلک لائف رہی ہے، انسانی زندگی کے اجتماعی گوشے رہے ہیں، اس میں ہمیشہ سے سلاطین نے انسانیت کو جکڑے رکھا، اور اسی وجہ سے یہ بادشاہ، یہ جبر کا نظام اور یہ سلاطین، یہ خدا کے مقابلے میں ہمیشہ سے حاکمیت اور ربوبیت کا دعویٰ کرتے رہے کہ یہ رعایا ہماری ہے، یہ ریاست ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔
جو ہم کہیں گے وہ ہوگا، اور قانون بنانے کا حق ہمارا ہے۔ اور نبیوں کی دعوت بھی یہی رہی ہے، لا الہ الا اللہ، الہ اور کوئی نہیں ہے، قانون سازی کا اختیار اور کسی کو نہیں ہے، یہ بندے اللہ کے ہیں، یہ دھرتی اللہ کی ہے، لہذا اللہ ہی کی مرضی بندوں پر چلنی چاہیے، اور جو حکمران ہے وہ تو کسٹوڈین ہے اختیارات کا، وہ بندوں کے اوپر اللہ کی مرضی کو نافذ کرے، لیکن سب سے پہلے خود اللہ کا بندہ بنے، سب سے پہلے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور رسولوں کے اسوے کو اپنی ذات کے اوپر نافذ کرے، اور پھر پوری رعایا اور سلطنت کے اوپر اللہ کے ان آسمانی احکامات کو جو اس نے وحی کی شکل میں دیے ہیں اور جن کو پریکٹس کر کے رسولوں نے دکھایا ہے، ان کی تنفیذ دھرتی کے اوپر کی جائے، اور یہی رسولوں کی دعوت رہی ہے۔ قرآن مجید اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ تمام رسولوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی رہا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ نظام اللہ کا ہونا چاہیے، دھرتی اللہ کی ہونی چاہیے، اور زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تمام کے تمام نظام قائم کیے جائیں، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ رسومات ہوں، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، چاہے وہ معاشرتی نظام اور اقتصادی نظام ہو۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے بھی دین میں کرنے کا وہی کام ہے جو کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، نوح علیہ السلام کو دیا تھا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، کہ دین کو قائم کر کے دکھاؤ، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالو۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر اے انسان تو اپنے مالک جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور اپنے رب جو تیری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، جو تجھے بہت زیادہ ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اگر تو اس کی فرما برداری اور بندگی میں اور اس کی اطاعت اور غلامی میں نہیں آئے گا تو تجھے ہر نظام، ہر ازم، ہر بادشاہ، ہر وڈیرے، ہر جاگیردار اور ہر عالمی استعماری ادارے کے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔ تو ان سارے جھوٹے خداؤں پر لعنت بھیج، تو ان کو ٹھوکر مار اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر صرف اس ایک خدا کی بندگی میں، اس کی عبادت میں، اس کی فرما برداری میں داخل ہو جا، جس نے تیرے لیے ابدی راحتوں کا سامان جنت کی شکل میں تیار کر رکھا ہے۔ یہی نبیوں کی دعوت رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ جو نبیوں کا تسلسل حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، اور کبھی بھی دنیا نے یہ نظام نہیں دیکھا تھا کہ جب انسانی زندگی کے تمام گوشے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور آسمانی ہدایت اور وحی کے تابع ہو گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی میں کر پائے، لیکن اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گلیوں سے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ، عرب و عجم کے حکمران بنا دیے جاؤ گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے پتھر کھائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں چادریں ڈال کر ان کو بھل دیے گئے، آپ کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر اوجریاں رکھی گئیں، آپ نے اس کے لیے گھر بار چھوڑا، آپ نے اس کے لیے پتے کھائے، آپ کا اس کے لیے لہو بہا، آپ نے اس کے لیے سفر کیے، آپ نے اس کے لیے خط لکھے۔ کیا کیا پاپڑ نہیں ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے صحابہ نے بیلے ہیں اللہ کے دین کو اس دھرتی کے اوپر قائم، غالب اور نافذ کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ پس منظر ہے جس کو واقعہ کربلا سمجھنے کے لیے ضروری۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین اسلام کا جو پہلا حکم اٹھایا جائے گا وہ خلافت ہو، اور جو آخری نظام یا جو آخری جز ہے جس کے حصے بکھرے ہوں گے وہ نظام صلاۃ ہوگا، وہ نماز کا نظام ہوگا۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے ہی آنکھ بند ہوئی ہے، آپ کی رحلت ہوئی ہے، تو 3 اوپینینز سامنے آئی۔ مہاجرین کی اوپینین یہ تھی کہ نیا خلیفہ وہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے۔
ان میں سے کوئی یہ دعوے دار نہیں تھا کہ مجھے ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے انصار کا دعویٰ یہ سامنے آیا کہ نیا خلیفہ رسول اللہ کے بعد ان کا جان نشین وہ انصار میں سے ہونا چاہیے، لیکن کسی کا دعویٰ نہیں تھا کہ میں ہونا چاہیے۔ جبکہ ایک تیسری رائے حضرت ابو سفیان کی طرف سے یہ سامنے آئی کہ میں حقدار ہوں، لہٰذا انہوں نے اس کی کوشش کی اور جدوجہد کی کہ اور اس کے لیے انہوں نے لابنگ کی اور میٹنگز کی، لیکن اس سارے معاملے کو بر وقت صحابہ نے کور کر لیا اور بھانپ لیا، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نامزدگی ہوئی اور صحابہ نے فوراً ان کی بیعت کر۔ لیکن یہ معاملہ چلتا رہا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کی تخت نشینی ہوئی، اور حضرت عثمان کی تخت نشینی میں بہت سارے ایسے گورنر جو کہ صالحین تھے، مقرب صحابہ تھے، ان کو کسی وجہ سے حضرت عثمان نے معزول کر دیا، جس کی وجہ سے سلطنت میں ایک بہت انریسٹ کریٹ ہوا، اور بہت سارے لوگوں نے جن میں صحابہ اور تابعین اور نیک اور مخلص لوگ شامل تھے، ان لوگوں نے اخلاص کے ساتھ ایک پریشر گروپ بنا کر حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر بحال کیے گئے۔ بہرحال وہ محاصرہ طویل ہوا، طوالت اختیار کرتا چلا گیا، اور ہوا یہ کہ ان لوگوں وہ لوگ دیوار ٹاپ کر حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے، اور عمدن نہیں بلکہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے حضرت عثمان کا قتل ہو گیا۔ بہرحال اس کے اوپر بہت ساری روایت ہیں، لیکن میں سارا پس منظر چونکہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عثمان کا قتل جیسے ہی اور ان کی شہادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے مشورے سے اپنا اگلا خلیفہ مقرر کیا اور ان کی بیعت کی، لیکن ان کی بیعت جیسے ہی ہوئی تو حضرت معاویہ جو کہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو کہ حضرت عثمان کے کزن بھی تھے، انہوں نے یہ کہہ کر حضرت علی کے خلاف میدان جنگ میں آ گئے کہ سب سے پہلے قاتلین عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی نے ان کو بہت سمجھایا اور ان کو بہت تسلی دی اور ان سے وعدے کیے کہ اس وقت سلطنت کی جو صورتحال ہے، جو فتنے کھڑے ہوئے ہیں، مجھے ان سے آپ نمٹ لینے دیجئے۔ میرا آپ سے وعدہ رہا کہ میں بہت جلد حضرت عثمان کے قاتلین کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ متعدد جنگیں کی، اور جگہ جگہ جو ہے وہ بغاوت کا بازار گرم رکھا، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عاجز آ گئے، اور وہ اللہ سے دعا کرنے لگے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ بتا دیا تھا کہ فلاں قبیلے کا شخص جو ہے وہ تمہیں تلوار مارے گا، جس کی وجہ سے تمہارے اس پر تلوار لگنے سے تمہاری شہادت ہوگی اے علی، اور تمہاری داڑھی جو ہے وہ تمہارے خون سے رنگ جائے گی۔ تو حضرت علی پھر یہ عاجز آ کر یہ دعائیں کرنے لگ گئے کہ یا اللہ وہ شخص کہاں ہے جو میری داڑھی کو میرے ہی خون سے رنگ دے گا، وہ آتا کیوں نہیں کیا۔ لہٰذا عبد الرحمن ابن ملجم، یہ تین لوگوں نے آپس میں ایک جگہ پر میٹنگ کی، اور یہ نیک لوگ تھے، انہوں نے اخلاص کے ساتھ یہ میٹنگ کی کہ اگر حضرت علی کو، حضرت معاویہ کو اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا جائے تو یہ سارا جو انریسٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی اپنے جس نے ٹارگٹ کر کے ان پر حملہ کیا تھا اس کے حملے سے بچ گئے۔ حضرت معاویہ اس دن مسجد میں آئے ہی نہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہید کرنے والا ہے عبد الرحمن، اس کا وار اس کا نشانہ لگا، اور حضرت علی جو ہے وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول کو تخت کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں نے اپنے باہمی صحابہ نے مشورے سے ان کی بیعت کی اور ان کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ و جدل اور ان کی پالیسیز کی وجہ سے حضرت حسن ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، باقاعدہ معاہدہ ہوا، اور حضرت حسن نے خلافت جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔
واقعہ کربلا کا پس منظر سمجھنا از حد ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انریسٹ کا یا شورش کا آغاز یزید کی جانشینی سے شروع ہوا تھا، جبکہ ایسا درست نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 20 برس ہیں خلافت کے، ان میں واقعہ کربلا کا اصل میں بیج بویا گیا تھا۔ حضرت حسن کو صلح کے اور حضرت معاویہ کے حق میں دستبرداری کے کچھ عرصہ کے بعد زہر دے کر بنو امیہ ہی نے ان کو بھی شہید کر دیا، اور باقاعدہ طور پر حضرت حسن کی شہادت کے اوپر خوشیاں منائی گئی۔ معاملہ یہاں سے آگے بڑھتا ہے۔ اصل چیز جو اس وقت نواسہ رسول دونوں دکھانا چاہتے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ تھا کہ ہم نے ان کو فری ہینڈ دے دیا ہے، اب کیا یہ حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ لیتے ہیں؟ معاہدے میں بھی یہ شک درج تھی کہ دستبرداری کے فوراً بعد حضرت معاویہ قاتلین عثمان کو ڈھونڈیں گے، انہیں گرفتار کریں گے، ان پر مقدمہ چلائیں گے اور ان کے اوپر حد جاری کی جائے گی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں یہ سارے کے سارے واقعات جو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، واقعہ کربلا کے پس منظر کی صورت میں، یہ مستند احادیث اور صحاح ستہ حدیث کی 6 مستند جو کتابیں ہیں اور پکی روایات، یعنی کوئی بھی ضعیف حدیث بھی میری کوشش ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے نہ نکلوائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلین کو گرفتار کرنے کے حوالے سے کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ حضرت عثمان نے جن لوگوں کو گورنر نامزد کر دیا تھا، حضرت عمر کے گورنروں کو معزول کر کے حضرت معاویہ نے ان سے بھی بدتر لوگوں کو، ایسے لوگ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر فتح مکہ کے موقع پر سب لوگوں کو عام معافی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ بیت اللہ کے پردوں سے بھی لٹکے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے ایک شخص مروان بن حکم اور دوسرا عبداللہ ابن ابی سراح، یہ کسی طرح سے جان بچانے میں وہ بھی علیحدہ سے واقعات ہیں، میں بہرحال اس طرف نہیں جا رہا ہوں۔ حضرت معاویہ نے ان جیسے لوگوں کو جن سے مخلوق خدا تنگ تھی، ان لوگوں کو گورنر بنا دیا۔ چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یعنی وہ چیزیں، وہ عوامل جن کی وجہ سے 20 سالہ حضرت معاویہ کے دور حکومت میں رعایا اور اسلامی سلطنت یہ مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قائم کردہ خدا کی حاکمیت والی، رب تعالیٰ کی حاکمیت والی، قرآن کی بالادستی والی جو ریاست تھی، اسلامی ریاست، اس کا جو حشر نشر ہوا اور جس طرح سے مخلوق خدا تنگ ہوئی، صرف چند واقعات حوالے کے لیے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ پس منظر سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے تو سلطنت کا رنگ ڈھنگ بالکل کیسر و کسریٰ کی بادشاہت کی طرح کا بنا دیا گیا۔ ہر خطبہ جمعہ میں خطبہ جمعہ شاہی دربار سے جاری ہوتا تھا، اور پوری سلطنت اسلامیہ کی مسجدوں کے ائمہ کو یہ حکم تھا کہ ہر خطبہ جمعہ کے آخر میں علی اور اس کے چاہنے والوں پر لعنت ہو، یہ کہا جائے گا۔ باقاعدہ طور پر شیروں کی کھالوں کے اوپر بیٹھ کر سونے کے برتنوں میں ریشم کا لباس پہن کر کھانا کھایا جاتا تھا، نمازیں لیٹ کی جاتی تھی، اگر کوئی ٹوکتا تھا اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی یا اس کو سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا جاتا تھا۔ حج تمتع، جس کو رسول اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہلیت کی رسم قرار دے کر حج تمتع شروع کروایا تھا، اور حج تمتع آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ ریزسٹنس جو ہوئی ہے وہ حج تمتع شروع کروانے میں ہوئی ہے، اور میں نے بڑی مشکل سے یہ شروع کروایا۔ تو حضرت معاویہ کے دور میں حج تمتع کے اوپر دوبارہ سے پابندی لگا دی گئی، اور جو حج تمتع کرتا تھا اس کو سخت سزا دی جاتی، یعنی جاہلیت والی روایات دوبارہ شروع کر دی گئی۔ بہت سارے گورنر علل اعلان شراب پینے لگ گئے، رقص درباروں میں ہونے لگ گئے۔ نواسہ رسول یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن
ایک جو بہت زیادہ اہم خلاف ورزی معاہدے کی ہوئی وہ یہ تھی، حضرت معاویہ سے جو حضرت حسن نے معاہدہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ اپنی وفات کے بعد اپنے کسی بیٹے کو یا اپنی مرضی کے یا اپنے خاندان کے کسی فرد کو اپنا جانشین مقرر کر کے نہیں جائیں، بلکہ یہ معاملہ صحابہ پر اور اکابرین پر، اہل حل والعقد پر چھوڑ دیں گے۔ وہ مشورے سے جس شخص کو بہتر سمجھیں گے صلاحیت اور تقوی کے اعتبار سے، ان حالات کے تحت وہ اس کو اپنا خلیفہ مقرر کریں گے، اور پھر رعایا اور عوام الناس کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اپنی رغبت کے ساتھ اور اپنی دلی آمادگی کے ساتھ اس کی بیعت کریں۔ جبکہ اس کی خلاف ورزی کی گئی اور حضرت معاویہ جاتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو، یزید کے کردار میں بہت ساری خامیاں ہیں اور کتب احادیث میں اس کے بارے میں بہت کچھ موجود ہے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ میں نے پچھلا 20 سالہ پس منظر کے موٹے موٹے 2-4 واقعات آپ کی خدمت میں رکھے ہیں۔ 60 ہجری میں واقعہ کربلا سے چند مہینے پہلے یزید کی تخت نشینی ہوئی ہے، اور یزید نے پھر زبردستی حضرت حسین سے بیعت لینے کے لیے آپ کو خطوط لکھنے شروع کیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ اب اگر میں نہیں اٹھتا ہوں، اور پہلے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال کے عرصے میں جو فری ہینڈ ان کو دیا ہے، اس کی وجہ سے پوری امت کی آنکھیں کھل گئی۔ پوری امت نے دیکھ لیا تھا کہ جو حضرت حسین کے قتل کے حضرت عثمان کے قاتلین کا بہانہ بنا کر میرے والد یعنی حضرت علی سے حضرت معاویہ نے کئی سال جنگیں جاری رکھی، جس کی وجہ سے امت میں انتہائی شدید فتنہ اور انتشار پیدا ہوا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین نے حضرت معاویہ کو 20 سال فری ہینڈ دیے رہی تھا، چلے آپ جو ہے وہ اسلامی ریاست کو چلائیں اور آپ اپنے گورنر نامزد کریں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اسلامی ریاست اور خلافت کو چلاتے ہیں، اور آپ کتنا حضرت عثمان کے قاتلین کو پکڑتے ہیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ تو جیسے ہی یزید کی تخت نشینی ہوئی، اس نے نواسہ رسول کے اوپر بیعت کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت حسین نے بیعت سے انکار کیا، اور یہ سارے واقعات پھر اس طرح سے رونما ہوئے۔ بالآخر 61 ہجری کو 10 محرم کو کربلا کے مقام پر آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ شہادت کی ساری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہوئی تھی۔ حضرت حسین اس کے لیے تیار تھے، اہل بیت اس کے لیے تیار تھے، جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے، متعدد لوگوں کو حضرت حسین نے واپس کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تو شہید ہونے جا رہے ہیں۔ آخر میں ام المومنین حضرت ام سلمہ بھی روکنے کے لیے آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نانی اماں، یہ وقت اب آ گیا ہے کہ میں قتل کیا جاؤں اور میری بیٹیاں قید کی جائیں، تبھی پھر جو ہے وہ امت جاگے گی اور ان کو پتا چلے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے نکلے تھے۔ آج تک امت کو خلافت راشدہ والی وہ برکات نصیب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اپنی زندگی میں، پہلا شخص جو میری سنت کو تبدیل کرے گا اور دین میں تغیر لے کر آئے گا، وہ شخص بنی امیہ میں سے ہوگا۔ لہٰذا یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت پوری ہوئی، اور اس طرح سے وہ ریاست جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا کر دکھائی اور خلفائے راشدین نے چلا کر دکھائی، اس کا ستیہ ناش کر دیا گیا۔ چند اہم نکات جو اسلامی ریاست کے خواص ہوا کرتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ اسلامی ریاست میں خلیفہ کا انتخاب آزادانہ رائے سے ہوتا ہے۔ خلیفہ کا اور حکمران کا انتخاب آزادانہ رائے سے اس کا انتخاب ہونا ختم کر دیا گیا۔ بیت المال کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا گیا۔ عدل و انصاف کے دھجیاں اڑا دی گئی۔
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو کرتا تھا، یعنی ان حکمرانوں اور گورنروں کو، ان کو درباروں میں ان کی قبریں کھدوا کر ان کے کفن منگوائے جاتے تھے اور ان کو ذبح کر کے وہیں پر درباروں میں کئی صحابہ، جیسے کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ حضرت معاویہ سے کہ نماز، اب آپ اثر، لوگ مسجد میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اثر کے لیے آپ نے ان کو رکوایا ہوا، اور حکم یہ ہوتا تھا کہ ہم جب تک ہم نہ آئے کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو حضرت حور نے کہا کہ اب تو مغرب کا وقت ہو رہا ہے، تو اور لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، یا تو ان کو اجازت دے دیجئے کہ وہ نماز ادا کر لیں۔ اور لوگ وہاں پر جو ہیں وہ ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، وہاں پر جلاد کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت حر نے یہ جسارت کی کہ آپ یا تو ان کو اجازت دے دیجئے کہ وہ نماز ادا کر لیں، یا وہ گھروں میں نماز ادا کر لیں، یا پر آپ پھر وقت پر آ کر نماز کی امامت کروائیے۔ تو وہیں پر جو ہے وہ حضرت حر کی قبر کھدوائی گئی، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، اور حضرت حر کو جو ہے وہ جو وہیں پر ان کو ذبح کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 9 اور 10 محرم کے 2-3 واقعات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، جن میں ہمارے لیے بہت سارا روشنی اور اسباق ہیں۔ آخری دن اس طرح سے اپنا سر مبارک جو ہے وہ تلوار کے ساتھ ٹیک کر کھڑے ہوئے تھے، زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، اور کہنے لگے کہ دیا بجھا دیا جائے۔ پھر جامع خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں کہنے لگے کہ اذا انا قتل، جب مجھے قتل کر دیا جائے کل کا دن، اور یہ بھی پتا تھا کہ مجھے کل میرا آخری دن ہے، تو بین نہیں کرنا، واویلا نہیں کرنا، صبر کرنا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نانا کی وہ حدیث پڑھی، ما منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعوا بدعوی الجاہلیہ، جو مصیبت کے وقت اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے کپڑے نوچے، یا کوئی جاہلیت کی بات منہ سے نکالے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو صبر کی تلقین کی، ثابت قدمی کی تلقین کی۔ اور پھر 9 محرم کو حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے، اس طرح سے اٹھا کر یزیدی فوج کے سامنے کیا کہ اس کے لیے، معصوم بچے کے لیے تو پانی دے دو، یہ تڑپ رہا ہے اور اس کی جان لبوں پر آئی ہوئی ہے۔ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، اور ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر اپنے 6 ماہ کے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، وہ تیر ان کے جسم سے آر پار ہو گیا، اور جب خون گرا ہے حضرت حسین کے اوپر، تو ایسے امام نے اوپر دیکھا کہ یہ میرا بیٹا بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ایک بچے نے جھرجھری لی، تو وہاں پر بڑے پیارے الفاظ ہیں، حدیث میں آتے ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اللہم حون علی ما نزل بی، یا اللہ جو کچھ میرے پر آ رہا ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں، اس میں تیری کوئی رضا ہے اور حکمت ہے، اور تو اہل بیت سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا، اور اہل بیت سے اللہ نے بڑا کام لیا۔ یاد رکھیے، اسلامی تحریکوں کے خاص طور پر لوگوں کو حضرت حسین کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پلے۔ خدا کی قسم، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی نہ اٹھتے تو آج یہ درباری اور چاپلوس عالم اور ملا یہ ہمارا جینا حرام کر دیتے کہ حکمران کے خلاف اٹھتے ہو، حکمران کے خلاف بولتے ہو۔ نواسہ رسول تو نہیں اٹھا تھا، نواسہ رسول نے تاریخ کے سینے کے اوپر اپنے خون سے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے کہ یہ جو کانٹا امت بدل رہی ہے، یہ جو حکمران بدل رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اور آج وہی روشنی ہے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے جو اقامت دین کے مواقع اور اس جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنے کے جو مواقع فراہم کیے ہیں، وہ حضرت حسین نے فراہم کیے۔ واللہ اگر حضرت حسین نہ اٹھتے اور آپ کا اسوہ ہمارے پاس نہ ہوتا کہ جب اللہ کے دین کو پامال کیا جائے، تو پھر کیونکہ بڑے بڑے صحابہ خاموش تھے، بڑے بڑے صحابہ آپ کو روک رہے تھے، یہ کہہ کر نہیں روک رہے تھے کہ آپ کا موقف غلط ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ خواتین ہیں، آپ بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، یہ لوگ بہت ظالم اور جلاد اور وحشی ہیں، آپ رک جائیے۔ لیکن حضرت حسین کہتے تھے کہ آج اگر میں رک گیا تو یہ نانا کے دین کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہو۔ تو حضرت حسین نے جب حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی تو یہی کہا کہ میں تیرے حکم پر راضی ہوں اے اللہ،
اور پھر 10 ہجری کو اپنی شہادت سے چند ساعتیں قبل ایسے آسمان کی طرف سر اٹھایا، دیکھا ہے کہ سورج زوال سے نصف النہار سے تھوڑا سا ڈھل گیا، یعنی ظہر کا وقت ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو جسم مبارک میں، جسم اطہر میں تیر ہی تیر جو ہے وہ زہر سے بجھے ہوئے تیر بہت زیادہ چبھے ہوئے تھے، تیروں کی بچھاڑ ہو رہی تھی، برسٹ تیروں کے آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثبات اور استقامت عطا فرمائی۔ یہ واقعات تو بہت رلا دینے والے ہیں، لیکن واقعاتی تفصیل بیان کرنا نہ میرا مزاج ہے اور نہ ہی جو ہے وہ وقت میں اتنی گنجائش ہے۔ میں صرف جو 2-3 اسباق ہیں، ہر واقعے میں سبق ہے۔ یہ واقعہ یعنی یقین کیجئے اس واقعے کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے اور دین کے خدام کے لیے اور قرآن کے خادموں کے لیے بہت زیادہ لاحمل ہے اور روشنی ہے۔ بہرحال حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو، حضرت حبیب اور حضرت زہیر کو بلایا اور حضرت حبیب کو کہا کہ جائیے ذرا ان سے کہیے کہ ہمیں چند ساعتوں کے لیے تیروں کی بچھاڑ روک دیں، ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے، 3 لوگ ہی رہ گئے تھے اور چوتھے حضرت حسین تھے، کہا کہ اسی خون آلود کربلا کی مٹی سے تیمم کرو اور میرے پیچھے صفے بنا کر کھڑے ہو جاؤ۔ جیسے ہی سلام پھیرا ہے آپ نے تو ظالم شمر نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اس کو تن سے جدا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت حسین اور اہل بیت جیسی مقصدیت عطا فرمائے، اس جیسا استقامت عطا فرمائے، جواں مردی اور ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہم بھی اپنی زندگیوں میں اور اس واقعہ سے یہ سبق سیکھیں کہ زندگی تو، جان تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ تو ہر حال میں جو وقت مقرر ہے اللہ کے سپرد اس کی یہ امانت کرنی ہی کرنی ہے، لیکن یہ کسی اعلیٰ مقصد کے تکمیل میں اللہ تعالیٰ کے یہ اس امانت کو ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں تو اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے بھی اپنے دین اور اپنے کلمے کی اور اپنی کتاب کی خدمت کا کوئی بڑا کام لے لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔